الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولاده الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام على الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ محافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ بلقیس حجرۃ تقدیس الجلال وآسیۃ التکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون بلند تر الصلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لاکھ حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ولایت علی کو روح کی غذا اور ماتم شبیر کو جسموں کی شفا بنایا۔ درود و سلام ان باعزت ہستیوں کے لیے جن کے لیے درود خلق ہوا ہے، انگنت لعنت ہر دور کے ان بد کردار لوگوں کے لیے جو لعنت کے لیے خلق ہوئے۔ دعا ہے پروردگار عالم اس ذکر کی عزت کے صدقے سے ہم تمام کی عزتوں کی محافظت فرمائے۔ جناب سیدہ ہماری اس عرصے پہ، ہماری اس ذکر پہ راضی ہو، شہزادی اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ موت کی آخری سانس تک ہمیں کلمہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شفیع نصیب فرمائے۔ ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا شبیر کے عزاداروں میں فرمائے۔ وارث زمن کا ظہور جلد از جلد فرمائے۔ ہمارا شمار مولا کے نوکروں میں فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے۔ بہت بڑی خوش بختی اس حوالے سے کہ آج جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ زمین کا ٹکڑا ذکر حسین سے وضو کر رہا ہے، اور یقیناً جو سیدہ کے گھر آباد کرتے ہیں ان کے گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ سلسلہ گفتگو اس انداز سے آگے بڑھائیں گے کہ یقیناً آپ مجلس عزا میں جب آئے تو ایک موضوع آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ مجلس مخصوص ہے اس ہستی کے ساتھ جو حسین کے رسول ہیں، جسے حسین رسول بنا کے بھیجا تھا۔ پورا سال کیونکہ ہمارے پاس اس گھر کا ہر فرد ہی اتنی عزت اور فضائل کا مالک ہے کہ بہت سی ایسی ہستیاں ہیں جن سے منبر انصاف نہیں کرتا اور ان کا تذکرہ جو ہے وہ برائے سبیل ہوتا ہے، مفصل انداز میں نہیں ہوتا۔
جوانوں کی کثیر تعداد ہے، تو میں اس موقع کو غنیمت جان کے آج کی مجلس مکمل سرکار باب الحوائج حضرت مسلم بن عقیل پر پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا پس منظر بیان کروں کہ ایک بات ہمارے بچوں کے ذہنوں میں آج تک ہے کہ یہ جناب مسلم بن عقیل کا جب بھی نام آتا ہے تو شیعہ گھر کا بچہ بھی اس بات سے باخبر ہے کہ یہ مولا حسین کے وہ درینہ ساتھی تھے جو سفیر بن کے کوفہ گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں ہی سفیر کیوں بنایا؟ کس چیز کے سفیر بن کے گئے تھے؟ اور جناب مسلم بن عقیل میں وہ کون سی علیحدہ صفات تھی جس کی وجہ سے حسین کی نظر نے انہیں منتخب کیا؟ سب سے پہلے اس کے پس منظر میں جائیں تو حضور انکار بیعت 26 رجب کو ہو چکا، وجہ ایسا 26 رجب کو حسین ابن علی سے اس دور کے ظالم اور بد کردار بادشاہ وقت، میں لفظ آسان کروں گا، خلیفۃ المسلمین نے خلیفۃ الرسول سے بیعت کی۔ مجھے خلیفۃ المسلمین کہتے ہوئے اس لیے ایک لمحہ کے لیے بھی آر محسوس نہیں ہوا کہ اسے مسلمانوں کی اکثریت نے خلیفہ چن لیا۔ وہ اپنی مرضی سے خلیفہ نہیں بنا، وہ خود ہی تخت پہ جا کے نہیں بیٹھ گیا، اکثریت نے اسے خلیفہ چن لیا تھا۔ خلیفۃ المسلمین نے خلیفۃ الرسول سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ یہاں پہ آ کے ہر ایک مورخ طبقات ابن سعد سے لے کے تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی تک، ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی تک، سب نے لکھا کہ یزید غلطی پہ تھا، اسے حسین سے بیعت مانگنی نہیں چاہیے۔ لیکن ہمارا مورخ سے یہ اختلاف ہے کہ تمہیں یہاں شخصیت کا نام نہیں لینا چاہیے تھا کہ یزید غلطی پہ تھا، اسے حسین سے بیعت نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ تمہیں یہاں بچوں کو بتانا چاہیے تھا کہ غیر معصوم غلطی پہ تھا، اسے معصوم سے بیعت نہیں مانگنی چاہیے۔ تمہیں یہ نہیں بتانا چاہیے تھا کہ صرف یزید سے غلطی ہوئی، جو جس دور کے معصوم سے بیعت مانگے وہ یقیناً غلطی تھی۔ اور یہاں پہ ایک جملہ شیعہ لٹریچر میں لکھا کہ شیعہ بچوں کے ذہنوں میں راسخ کر دیا گیا کہ امام حسین نے اس لیے بیعت نہیں کی کہ یزید فاسق و فاجر تھا، اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی۔ میں ممبر کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یزید تہجد گزار بھی ہوتا، حسین پھر بھی بیعت نہ کرتا۔ یہ کس نے کہا ہے کہ امام حسین نے جو انکار کیا تھا وہ کردار یزید کی وجہ سے کیا تھا؟ یزید متقی بھی ہوتا، پرہیزگار بھی ہوتا، حسین پھر بھی بیعت نہ کرے۔ حسین ہے رسول کے بیٹے، اور کسی بھی غیر معصوم میں جرت نہیں ہے کہ وہ وقت کے معصوم سے بیعت مانگے۔ اس نے بیعت کا مطالبہ کیوں کیا؟ اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں تھیں انہوں نے معصومین سے بیعت مانگی، معصوم نے انکار کیا، وہ خاموش ہو گئے۔ 3 خلافتوں کا دور امیر المومنین نے مدینے میں گزارا، علی نے بیعت نہیں کی۔ اور یہاں پہ آگے صحیح مسلم اہل سنت کی معتبر کتاب ہے، برادران اہل سنت کی، اس میں بھی لکھا ہے، لیکن انہوں نے معین کی تعداد کے انہیں 6 مہینے تک بیعت نہیں کی تھی، اور پھر آگے لکھا 6 مہینے کے بعد بیعت کر دی تھی۔ اب ان سے پوچھے کہ علی خلیفہ راشد ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہے ہیں، تو پھر 6 مہینے جو علی نے بیعت نہیں کی وہ فیصلہ ٹھیک تھا، یہ تو 6 مہینے بعد کی وہ فیصلہ ٹھیک تھا، اور اگر فیصلہ بدل گیا تو پھر راشد نہیں رہے گا۔ شیعہ عقیدہ مکتب امامیہ کا عقیدہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی بیعت نہیں کی، کیونکہ کسی بھی دور کی حجت کسی بھی غیر معصوم کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتی۔ مجھ سے پہلے جو مولانا پڑھ رہے تھے انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، کبھی بھی حجت کی بھی غیر معصوم کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتی۔ مطالبہ بیعت کا ہوا، امام حسین سے کہا گیا کہ آپ بیعت کریں، میں پیچھے چلا جاؤں گا تو بات وہیں کی وہیں رک جائے گی اور موضوع طویل ہو جائے گا۔ امام حسین نے 26 رجب کو ولی کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا کہ یزید کو خط لکھ، وہ مجھ سے بیعت مانگتا ہے، اسے یہ نہ لکھ کہ حسین انکار کر رہے ہیں، اسے یہ نہ لکھ حسین کرنا نہیں چاہتے، اسے یہ نہ لکھ حسین مشورہ چاہتے، اس سے صرف اتنا لکھ انا حسین ابن علی۔
اسے صرف اتنا بتا کہ تجھ میں کیسے جرت ہوئی کہ تو نے علی کے بیٹے سے بیعت مانگ لی؟ ولید نے کہا یہ عرب اور عجم جانتا ہے کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ ہاں یا نہ میں فیصلہ کر دیں، کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حسین ابن علی نے کہا بہت سے ہمارے مراسلے، بہت سے خطوط ہمارے شام گئے ہیں، شام والے ہمارے طرز گفتگو سے واقف ہیں، شام والوں کو ہمارے اسلوب تحریر کا پتہ ہے کہ جب مدینے والے تحریر لکھ کے بھیجتے ہیں اس میں راز کیا ہوتا ہے، تو اس وقت اتنا لکھ دے انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، وہ شام کے تخت میں بیٹھا ہوا خود ہی سمجھ جائے گا کہ جب اس نے اس جیسے کی بیعت نہیں کی تھی تو یہ مجھ جیسے کی بیعت کیسے کر رہا ہے؟ جب اس دور کے علی نے بیعت نہیں کی تو اس دور کا علی بیعت کیسے؟ اسے لکھ دے انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا، اتنا کہنا تھا، خط شام پہنچ گیا، حسین بیعت نہیں کر رہے۔ 26 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ میں کھڑے ہو کے کہا نہیں، اسے مصائب کی صورت میں نہیں، فضائل کی صورت میں اگر پڑھیں تو یوں پڑھیں گے حسین کا یوم انکار۔ 3 خلافتوں نے مدینے کو اتنا مضروب کر دیا تھا، لوگ ڈرتے تھے حکومت کے سامنے زبان کھولنے سے، اور اسی حکومت کے نمائندے کے دربار میں کھڑے ہو گئے حسین ابن علی نے جرأت سے کہا، اس میں اتنی جرأت، میں مجھ سے بیعت مانگا۔ اب وہ ملعون بیعت مانگ کیوں رہا تھا؟ وہ بیعت اس لیے مانگ رہا تھا کہ اب وہ خلیفۃ المسلمین ہی نہیں رہنا چاہتا تھا، وہ خلیفۃ الرسول بننا چاہتا تھا۔ حسین ابن علی نے کہا اسے کہ نہیں ہے، یہ کسی بھی حاکم کے لیے نہیں تھی، لیکن ہر دور کی، کیونکہ بڑے عرفانی ماحول ہے تو عرفانی ماحول میں مجلس پڑھنے لگا ہوں، ہر دور کی حجت نے نہیں اپنی حد تک رکھی۔ امیر المومنین نے کہا نہیں کروں گا، گھر کا دروازہ بند کیا، اندر بیٹھ، اور مورخ نے دشمنی علی میں بھی جملہ لکھا لیکن اس میں بھی فضائل علی آ گئی۔ یہ ہے میرے بادشاہ کی فضیلت کا مینار، دشمن پردہ بھی باندھے تو علی کا فضائل پھاڑ کے باہر نکلتا ہے۔ مورخ نے کہا علی گھر میں قرآن جمع کر رہے تھے، تو نے یہی جملہ لکھ کے علی کی فضیلت بیان کر دی، علی باہر سے قرآن جمع نہیں کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ مکمل قرآن علی کے گھر کے اندر تھا۔ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہر ایک فرقہ یہ مانتا ہے کہ آج جو قرآن ہمارے گھروں میں یہ بمطابق تنزیل نہیں ہے، جیسے نازل ہوا تھا ویسے نہیں ہے۔ مکی صورتیں آخر میں، مدنی صورتیں پہلے، جو آیت پہلے اتری تھی وہ درمیان میں ہے، جو آخر میں اتری تھی وہ پہلے ہے، یہ سارے مانتے ہیں کہ تنزیل پہ ہے۔ اگر دربار والے علی کا قرآن لے لیتے وہ مطابق تنزیل تھا، امیر المومنین نے دربار میں قرآن بھیجا تھا کہ یہ قرآن میں نے جمع کر دیا، انہوں نے کہا ہم اس قرآن کو قبول نہیں کریں گے۔ امیر المومنین نے قرآن کو بند کیا، چمڑے کے تھیلے بند کر کے۔ امیر المومنین نے فرمایا یہ ہے اس امت کی سزا، اب میرے قائم کے دور تک اس سے محروم رہو۔ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں، لیکن یہ سارے مانتے ہیں کہ مطابق تنظیم نہیں، موضوع ادھر ادھر نہ ہو۔ حسین ابن علی نے کہا نہیں کروں گا، یہ نہیں حسین ابن علی نے کہا۔ اور میرے محترم سامعین، ہر دور کا مشکل ترین کام ہے نہیں کہنا۔ ہاں کہنے والے بڑے ہوتے ہیں، انکار سب سے بڑی جرأت کا نام ہے، اور یہ نہیں حسین ابن علی کی نہیں، یہ نہیں توحید کا زیور ہے۔ خدا نے اپنے کلمے کا آغاز ہی نہیں میں رکھا ہے۔ جب بندے بیدار ہو کے بھائی سننے میں تو ساری سمجھ میں آئے گی۔ یہ نہیں رکھا اللہ واحد، اللہ ایک ہے۔ خدا نے کہا کلمہ یہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ کے
سوا کوئی معبود نہیں ہے. نہیں پہلے کہو اقرار بعد میں کرو, نہیں پہلے کہو اقرار بعد میں کہو. جاؤ تاریخیں اٹھا کے دیکھو, مکہ کے کافروں نے آ کے ابو طالب کے گھر میں رسال سے آپ سے کہا تھا کہ تو ہمارے خداؤں کو برا نہ کہ, جہاں ہم اپنے خداؤں کو مانتے ہیں وہاں ہم تیرے خدا کو بھی مان لیں گے. ہمیں جھگڑا تیرے خدا کو سجدہ کرنے سے نہیں ہے. جہاں ہم لات کو سجدہ کرتے ہیں, جہاں ہم منات کو سجدہ کرتے ہیں, جہاں ہم عزا کے آگے جھکتے ہیں, ہم تیرے بھی رب کے سامنے تو سجدے کر لیا کریں گے. صرف ہماری تیرے ساتھ لڑائی یہ ہے تو ہمارے خداؤں کو برا نہ کہا کر. آج مولوی کہتا اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے, امت کا اتحاد ہونا چاہیے. کیا نبی سے بڑا بھی کوئی اتحاد بین المسلمین کا دائی تھا؟ نبی کو چاہیے تھا. نبی کہتے تھے کہ مکے میں سوسائٹی کا عمل برقرار رہنا چاہیے, مکے میں ایک دوسرے کے بھائی بن کے رہنا چاہیے. رسول نے فرمایا اگر میرے مذہب میں آنا ہے لا پہلے کہنا پڑے گا, اللہ کو بعد میں ماننا پڑے گا. رسول نے کلمہ ایسے پڑھوا کے دنیا کو بتا دیا کہ حق کا رستہ یہ ہے, تبرہ پہلے کرنا پڑتا ہے, تولہ بعد میں کرنا. جھوٹے کا انکار کرو گے تو سچے کا اقرار کرو. کیا رسول سے زیادہ اتحاد بین المسلمین کو کوئی نہیں سمجھتا؟ مثال کے آپ کہتے تھے کہ مکہ کا امن بہتر رکھتے ہیں, یہ ہمارا آبائی وطن ہے, میرے باپ دادا نے یہاں زندگی گزاری ہے, ضرورت نہیں ہے کہ مکے کا امن خراب کر کے مجھے کسی اور شہر جانا پڑے. مثال سے آپ کہتے تھے ٹھیک ہے تم اپنے خداؤں کو مانو. فرمایا ٹھیک ہے ہم زبردستی تمہیں کلمہ نہیں پڑھائیں گے, لیکن اگر پڑھنا ہو انہیں چھوڑ کے آنا. ایک سچے کو مارنے کے لیے کئی جھوٹوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. حسین ابن علی نہیں کروں گا, یہ نہیں حسین ابن علی کی زبان سے نکلی. ولید نے کہا اس نہیں میں حسین کا ساتھ کون دے گا؟ 28 رجب کو حسین ابن علی نے وطن چھوڑا. اس نہیں کو ساتھ لے کے حسین مکہ پہنچے. مکہ میں آ کے حسین ابن علی نے قیام کیا. اب یہ جو مکہ میں حسین ابن علی نے قیام کیا, اب میں سرکاری مسلم پہ آنے لگا تھوڑا سا دیباچہ پڑھ رہا ہوں. مکہ میں قیام میں امام حسین ابن علی نے نہیں والے لوگ اکٹھے کیے. میں بالکل ہسٹری کا ضامن ہو کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. یہ قطعاً کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ حسین ابن علی کے ساتھ چلنے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے. مکہ تک قافلے کے قافلے آئے, مولا نے واپس بھیجے, ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی کثیر تعداد حسین ابن علی کے پیچھے, مولا ہم چلے ساتھ, فرمایا ضرورت نہیں. جنگجو آ رہے تھے, مولا ہم بہادر ہیں, ہم میدانوں میں لڑتے ہیں, فرمایا مجھے لڑنے والے نہیں چاہیے, مجھے نہیں والے چاہیے, جنہیں نہیں کہنے کا ہنر آتا ہو. اور حسین ابن علی نے نہیں کہنے کے لیے یہ نہیں کہا جوان ہونا چاہیے, تلوار اچھی چلا لیتا ہو, لشکر پہ زوردار حملہ کر لیتا ہو. نہیں, حسین ابن علی نے دیکھا نہیں والے لوگ, کہیں سے 80 سال کا بوڑھا بلایا, کہیں سے 23 سال کا جوان, صرف سردار نہیں بلائے, کہیں سے حبشی غلام بلا لیا. حسین ابن علی نے نہیں کے لوگ اکٹھے کیے, کیونکہ حسین ابن علی یہ جو نہیں تیار کرنے لگے تھے نا, اس کے بعد ایک انسانیت کی تعمیر ہونے لگی تھی. حسین ابن علی اس دور کا حسین ساز انسان بنانے کے لیے, ایسے انسان جن کی فطرت اور جبلت میں حسینیت ہو. حسین ابن علی کو ایسے انسان چاہیے تھے. اس سے پہلے حسین ابن علی دیکھ چکے تھے ہر دور میں میرے بھائی کے ساتھ بے وفائی ہو گئی, میرے پاپا کے ساتھ دغا ہو گیا, جبل میں لوگوں نے چھوڑا, صفین میں امیر المومنین کو جیتی ہوئی جنگ پہ پیچھے کروا دیا, نہروان میں جا کے کیا کیا, دیکھ چکے تھے حسین ابن علی. حسین ابن نے کہا نہیں, اب مجھے وہ نہیں چاہیے جو میدان میں جا کے نیزوں پہ قرآن دے کے واپس آ گئے. حسین ابن نے کہا وہ نہیں چاہیے جو حسن کو جنگ کے لیے آمادہ کرے اور پیچھے. حسین ابن نے کہا نہیں, اب لڑنے والے پیچھے ہو, اب نہیں والے آ گیا. نہیں والے اکٹھے کیے, مکہ میں قیام میں حسین ابن علی نے ان کی نہیں کو تیار کیا, انہیں نہیں کے لیے آمادہ کیا. حسین ابن نے کہا نہیں کے لیے آمادہ ہوگا.
نہیں کے لیے آمادہ کر رہے تھے، 40,000 خطوط کوفہ سے مکہ پہنچتے پہنچتے حسین ابن علی کو موصول ہو چکے تھے۔ کوفہ ہر دور میں جغرافیائی لحاظ سے اور اپنے ثانوی اعتبار سے اہمیت کا حامل رہا۔ کوفہ میں ایک تہذیب کے لوگ نہیں رہتے تھے۔ تھوڑی سی بات تمہیداً مختصر خشک ہوئی، لیکن کیونکہ نتیجہ مجھے تاریخ کے حوالے سے ہے۔ امیر المومنین مدینہ کو چھوڑ کے کوفہ کو دارالحکومت کیوں بنایا؟ اس وجہ سے ایک تو پہلی وجہ یہ تھی کہ مدینہ کے لوگ بہت جنگیں لڑ چکے تھے، اتنا بیت المال اور مال غنیمت ان کے گھروں میں آ چکا تھا، اب وہ جنگوں کے لیے نکلتے ہی نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ جمل میں 1,000 مہاجرین اور انصار مدینہ سے مولا علی کے ساتھ آئے، 12,000 لوگ کوفے سے گئے تھے۔ وہ لوگ اب پرسکون زندگی جینا چاہتے تھے مدینے کے لیے۔ مدینہ ویسے بھی مسلمانوں کا مرکز تھا، ہر دور میں نبی نے سے جنگ سے بچا کے رکھا۔ کوفہ میں مختلف، کوفہ کیونکہ نئی آبادی بنی تھی، یہ تو دور تو بہت پرانا ہے کوفہ شہر، لیکن کیونکہ اس میں مختلف تہذیبوں کے لوگ آ کے آباد ہو گئے تھے، اس لیے کوفے کا مزاج ایک جیسا نہیں تھا، مختلف قبیلے تھے۔ اگر کوئی قبیلہ علم میں تھا تو کوئی دغا میں تھا، کسی کی شجاعت اچھی تھی، کوئی بزدلی والی۔ مختلف تہذیبوں کے لوگ، جہاں مختلف تہذیبوں کے لوگ آباد ہو جائے وہاں بدامنی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک تہذیب کو فالو نہیں کرتے۔ امیر المومنین دارالحکومت کوفہ بنا۔ صرف یہ نہیں کہنا کہ کوفہ سارے بے وفا تھا، بڑے بڑے جانسار ساتھی کوفہ سے تھے، مختارے یہ کوفہ سے، حانی بن عثمان یہ کوفہ سے، زبیر بن عوام یہ کوفہ سے، عمر بن حلال یہ کوفہ سے، بہت مشہور جید عابد سے شاکری یہ کوفہ سے، سعید حبیب بن مظاہر یہ سارے لوگ کوفہ کے۔ سارا کوفہ آباد نہیں تھا۔ 40,000 خطوط پہنچے۔ 40,000 خطوط کا آنا تھا۔ مولا کلیم کربلا مکہ میں بیٹھے ہوئے اور یوں صرف بنی ہاشم بیٹھے ہیں، اب اصحاب نہیں ہیں، صرف بنی ہاشم بیٹھے ہیں۔ مولا کلیم کربلا نے اپنے خیمے میں سارے بنی ہاشم کو اکٹھا کیا، اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کر کے امیر مولا نے تھیلے کو کھولا اور یوں تھیلے کو 40,000 خطوط کر دی۔ فرمایا کوفہ سے مجھے موصول ہو، اور ان میں ایک ہی زیادہ مشترک ایک ہی چیز پائی جاتی ہے، حسین ابن علی جلدی آئیے، اے وقت کے امام جلدی آ جائیے، مولا ہم تنہا رہ گئے، مولا ظالم حکومت آ گئی ہے، مولا ہمیں لوگوں نے لوارث کر دیے، مولا ہم بے بس ہو گئے، کوئی رسول کا واسطہ دے رہا ہے، کوئی سیدہ کا واسطہ دے رہا ہے۔ ان خطوط کو سامنے رکھ کے مولا نے کہا اب جملہ میں اتنا خوبصورت پڑھنے لگا ہوں، یہاں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے تمہید کتنی خوبصورت ہوئی ہے۔ مولا امام حسین نے یوں خطوط کو رکھنے کے بعد بنی ہاشم کی طرف دیکھا، تم میں سے کون ہے جو حسین بن کے کوفہ جائے؟ وہ بندہ ہے جو اسی کو سن رہا ہے۔ میں بالکل بے عین ہی وہ جملے پڑھوں گا جو میرے شہنشاہ کی زبان سے نکلے، یہاں نہ میں خطابہ ڈال سکتا ہوں نہ لفظوں کو تبدیل کر سکتا ہوں، کیونکہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے، بدلا نہیں جا سکتا۔ معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ آیت قرآنی ہوتے ہیں، میں لفظ تبدیل نہیں کروں گا۔ امام حسین نے کہا تم میں سے کون ہے جو حسین بن کے؟ مولا امام حسین اگر کہتے نا قاصد بن کے جائے، سوری کھڑے ہو گئے۔ حسین نے پہلی شرط کیا رکھی، تم میں سے کون ہے جو حسین بن کے کوفہ؟ اگلی شرط بتاؤں جو قریب کربلا نے دی، وہ کیا تھی؟ وہ کہا تم میں سے کون ہے جو کوفہ میں جا کے اللہ کی بیعت لے؟ آئے کیونکہ حجت کی ہاتھ میں معصوم کی بیعت نہیں، معصوم کی بیعت اصل میں اللہ کی بیعت ہے۔ حسین ابن نے یہ جملہ کہہ کے ثابت کر دیا کہ ان میں سے اگر کسی کو بھی میں بھیجوں گا تو کوئی بھی مورخ یہ نہ کہ غیر معصوم ہے، وہ بھی اپنے ہاتھ میں اللہ کی بیعت لے سکتا ہے۔ کون ہے جو تم میں سے حسین بن کے کوفہ جائے اور حسین کی جگہ کوفہ والوں سے اللہ کی بیعت لے؟
اتنا کہنا تھا بنی ہاشم کے سامنے شرطیں اتنی سخت ہو گئی تھی کہ اب کون کہے کہ میں حسین جیسا ہوں، اب کون کہے کہ میں حسین جیسا ہوں۔ حسین ابن نے یوں کتابیں کہہ دیا بلا تشبیہ، پورے بنی ہاشم میں نظر دوڑائی، سب سر جھکا کے بیٹھے تھے۔ یا حسین ابن علی کی نگاہ ایک جوان پہ پڑی، چہرے میں مسکراہٹ آئی، فرمایا قوم یا ابو الفضل العباس، عباس ذرا اٹھ کے کھڑے ہو جائیے۔ سخی ابو الفضل العباس کھڑے ہوئے اور مولا امام حسین علیہ السلام نے پھر دوسری طرف دیکھنا شروع کیا، نگاہ جا کے ایک چہرے پہ اور رکی، فرمایا قوم یبن عقیل، عقیل کا بیٹا آپ بھی کھڑے ہو جائیے۔ ادھر سے مسلم کھڑے ہوئے، ادھر سے غازی کھڑے ہوئے، 32 سال کے عباس، 28 سال کا مسلم، اور یہاں جناب مسلم بن عقیل بادشاہ کی سیرت بیان کرتے ہوئے کہوں کہ آپ کو صرف منبر سے یہ بتایا گیا ہے کہ شبیہ پیغمبر شہزادہ علی اکبر تھے، شہزادہ علی اکبر سے پہلے شبیہ پیغمبر حضرت مسلم ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا چہرہ ہو بہو رسول والا تھا۔ جن لوگوں نے دور رسالت نہیں دیکھا تھا وہ مدینے آتے تھے اور آگے پوچھتے تھے کہ رسول کیسے تھے، تو انہیں جناب مسلم بن عقیل کی زیارت کروائی لگا۔ جناب مسلم بن عقیل ایک صفت میں 2 صفات رکھتے تھے، جہت ایک تھی زاویہ 2 تھے۔ چہرہ رسول والا تھا، لہجہ ہو بہو علی جیسا تھا، چہرہ رسالت تھی، لہجہ امامت، بولتے تھے تو بالکل ایسے لگتا تھا جیسے علی بول رہے ہیں، آنکھیں بند کرو تو ایسے لگتا تھا جیسے علی بول رہے ہیں، اور ہر دور میں حجت کو خطبے کے لیے علی کا لہجہ چاہیے ہوتا ہے۔ مسلم کا انتخاب اس لیے ہو گیا کہ کوفے والے علی کے لہجے سے واقف تھے، اگر کسی اور کو بھیج دیتے تو ہو سکتا کوفہ انکار کرتا۔ فرمایا ادھر سے مسلم کھڑے، ادھر سے عباس کھڑے، فرمایا عباس آپ کوفہ جائیں گے؟ فرمایا لبیک یا سیدی، میرے مالک اگر حکم امر ہو تو میں حاضر۔ جب مسلم کی طرف دیکھا کہ مسلم آپ جائیں گے؟ لبیک یا مولا ہے، مولا اگر آپ حکم کریں تو میں بھی حاضر ہوں۔ اب یہاں پہ میں بالکل جملے پڑھ لگا ہوں سبی حسین کے، اور جو شہزادہ مسلم سننے کے لیے جملے سننا۔ میرے کریم بادشاہ نے مولا عباس کی طرف دیکھا، ہم تمہیں کیسے بھیجیں، تم تو حسین کا حرم ہو۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں جملہ تبدیل نہیں کر سکتا، ہاں جملہ کھول دیتا ہوں، اگر آپ نہیں سمجھے تو میں کھول دیتا ہوں۔ جاؤ جا کے علماء سے پوچھو جتنی عزت کعبے کی ہے اتنی ہی کعبے کے گرد حرم کی ہے۔ کعبے کی عزت بھی ہے، حرم کی عزت بھی ہے۔ حرم کی عزت ہے کعبہ کی وجہ سے، لیکن کوئی حرم کے بغیر کعبہ کے قریب جا نہیں سکتا۔ سخی حسین نے کہا غازی تو میرا حرم ہے، جیسے بندے حرم کے بغیر کعبے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تیرے بغیر حسین تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بیک وقت 4 علی تھے مدینہ میں حسین ابن علی کے، محمد بن حنفیہ، عبداللہ ابن جعفر طیار، مسلم بن عقیل، ابو الفضل العباس۔ 2 علی مدینے چھوڑے، میں مصعب بن فضائل میں ہوں، ایک کو ساتھ رکھا، ایک کو کوفہ بھیجا۔ فرمائے مسلم آپ کوفہ گئے، جب مسلم بن عقیل نے رخت سفر باندھا، رخت سفر باندھنے کے جب مسلم بن عقیل تیار ہوئے اور جب چلنے لگے، رستے میں گئے، عربوں کے ہاں ایک دستور تھا جب یہ سفر کرتے تھے اگر رستے میں کوئی شکاری ہرن کا شکار کر دیتا تو اس سفر کو نحس منحوس تصور کیا جاتا۔ جہاں مسلم بن عقیل ابھی مکہ سے باہر نکلے تھے، یہ ایک شکاری نے ہرن کا شکار کیا، مسلم بن عقیل واپس پڑے، مولا حسین کے خیمہ اقدس کے باہر آ کے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پوچھا کون ہے؟ مالک مسلم واپس کیوں پلٹ آئے؟ مولا نشانی سفر کی کوئی رتبہ تک نہیں ٹھہری۔ حسین نے کہا اگر مسلم نہیں جانا چاہتے تو کسی اور کو بھیجوں۔ اب اگلا جملہ میں جناب مسلم کا یہ واقعہ نہ پڑتا، اس جملے میں جناب مسلم کی عزت ہے۔ جب مسلم دیکھے گا کہ مولا مجھے سفر کا خوف نہیں، لیکن صرف اتنا پوچھنے آیا ہوں کہیں جدا تو نہیں ہو رہے۔ میں مصعب جی پڑھ رہا فضائل پہ، کہیں میں جدائی تو نہیں؟ اگر یہ وقت آخر ہے تو ایک مرتبہ اپنے مولا کی جی بھر کے دوبارہ زیارت کر، دوبارہ زیارت کی
مالک نے پیشانی میں بوسہ دیا، مسلم بن عقیل کو روانہ کیا۔ جناب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ گئے، مسلم کوفہ پہنچ گئے، حسین ابن علی مکہ میں، متوجہ ہے بات کی؟ حسین ابن علی مکہ میں موجود تھا۔ اب انکار کیا کیا تھا؟ نہیں کہا تھا حسین ابن علی۔ ادھر سے مسلم کو مکہ بھیج دیا، نہیں والے لوگ تیار کر، مکہ سے کوئی کوفہ سے نہیں والے نہیں نکلے تو حسین ابن علی جو چاہیے تھے وہ خط لکھ کے بلوائے۔ یہاں سے حسین ابن علی نہیں والوں کو لے کے کربلا پہنچے۔ حسین ابن علی نے ایسی انسانیت کی تعمیر کی ہے، ایسا نہیں کہنے کا حوصلہ سکھایا کہ حسین ابن علی نے دیکھا کہ اب ان کی نہیں کو آزماؤں کہ یہ کتنے نہیں میں پکے ہیں۔ حسین ابن علی نے 2 محرم کو یوں ہتھیلی جیسے صحرا میں اپنے لشکر کو اتارا۔ 7 محرم کا پانی بند ہے، پیاسے ہیں لیکن نہیں کو نہیں چھوڑ رہے۔ بہتے دریا کے کنارے خیمے میں مجھے کسی مکتب کی کتاب سے نہیں ملا کہ حسین ابن علی کے کسی ایک نوکر غلام نے بھی آ کے حسین ابن علی سے پانی مانگا۔ بہتے دریا پہ پیاسے لیکن مطمئن، کیوں نہیں؟ 8 محرم پیاس بھوک نہیں، 9 محرم لشکر اتر رہے، تلواریں نیزے بھالے شور، قاتلوں کا ہجوم، یہ نہیں پہ کھڑے۔ کچھ اس انداز سے بھی کبھی انصار حسین سننا تاکہ انسانیت کی تعمیر ہو سکے۔ حسین ابن علی نے کہا یہ اتنے نہیں پہ پکے، یہ مکہ سے واپس نہیں پلٹے، یہ کربلا میں صحرا میں اترے، ریگستان گرم تھا، انہوں نے نہیں چھوڑی، پانی بند تھا، یہ پیاسے رہے، انہوں نے نہیں چھوڑی، یہ 3 دن سے بھوکے بیٹھے ہیں، یہ نہیں چھوڑ رہے۔ حسین ابن علی نے کہا صبح تو عشق کا امتحان ہے، دیکھ لوں کہیں ایسا نہ ہو جائے جیسے ابراہیم نے آخر وقت میں پٹی باندھ لی تھی، کہیں عشق کے امتحان میں خلل تو نہیں آ رہا۔ حسین ابن علی نے کہا وہ تو نبی تھا، یہ تو غیر معصوم ہے، ذرا دیکھ لوں یہ نہیں پہ پکے بھی ہیں کہ نہیں ہیں، یہ پانی کے بدلے نہیں چھوڑ رہے، یہ بھوک میں نہیں چھوڑ رہے، یہ سفر میں نہیں چھوڑ رہے۔ حسین ابن علی نے شب عاشور اپنے خیمے میں اکٹھے کر کے چراغ بجھا کے کہا جنت دور چلے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ جنت لے لو، انہوں نے کہا نہیں۔ یہ ہے انسانیت کی تعمیر۔ تب حسین ابن علی نے کہا تھا ایسے صحابی نانا کو بھی میسر نہیں ہوا۔ ہر نبی نے اپنی امت سے کہا تھا جنت لے کے دوں گا، حسین ابن علی نے کہا دے رہا ہوں۔ بیعت کا بوجھ تمہاری گردنوں سے بھی اٹھا رہا ہوں، جنت کی ضمانت بھی۔ مورخ کہتا ہے یہ پہلے صحابی تھے حسین ابن علی کے جو جنت سے بھی خریدے نہیں گئے۔ اگر کوئی بندہ اردو ادب سمجھتا ہے تو میں ایک جملہ پڑھوں، جنت للچاتی ہوئی نظروں سے حسین کے نوکروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر ایک بندے کے دل میں خواہش تھی کہ میں جنت میں چلا جاؤں، پہلی بار جنت کو خواہش ہوئی کاش یہ مجھے قبول کر لیں۔ وہ اپنی نہیں میں پکے تھے، انہوں نے کہا گردنیں اتار لیں گے، نہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم نے نہیں کہنا۔ حسین ابن علی سے سیکھا ہے، حسین نے کہا اب میری نہیں پکی ہو گئی ہے، اب میں نے ملوکیت کے پرخچے اڑا دیے ہیں، اب کوئی ظالم بادشاہ کبھی حجت کے سامنے سر نہیں اٹھائے گا۔ حسین نے کہا میں نے نوکری ایسے تیار کر دیے ہیں، میں نے 80 سال کا بوڑھا لیا، میں نے 23 سال کا جوان لیا، میں نے بوڑھا حبشی لیا، میں نے نوکر جوان لیا، میں نے اتنے انسانیت ساز سانچے رکھ دیے ہیں، اب قیامت تک کے لیے جہاں جہاں میرے نوکر پیدا ہوتے رہیں گے، کوئی حبیب کو دیکھے گا، کوئی سعید کو دیکھے گا، کوئی مسلم بن اوسا کو دیکھے گا، کوئی سہیل بن کین کو دیکھے گا۔ حسین نے کہا میں نے نہیں کہنے کا حوصلہ سکھا دیا ہے، اس سے پہلے دنیا میں نہیں کہنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ حسین ابن علی نے 10 محرم کربلا کی گرم ریت پہ جو سب سے پہلا تبرک اپنے نوکروں کو بانٹا تھا، وہ نہیں کہنے کا حوصلہ تھا، وہ نہیں کہنے کی جرأت تھی، وہ نہیں آج بھی تمہاری رگوں کے اندر ہے، وہ نہیں تمہارے لہو کے اندر ہے، وہ نہیں تمہارے خمیر کے اندر ہے۔ اگر تم کہو کہ ہمارے اندر وہ نہیں کہاں ہے، میں ابھی تمہارے اندر سے نہیں نکالتا ہوں، تو ذکر کا مورچہ دیکھنا۔ آج ہمیں بندے کہتے ہیں ماتم چھوڑ دو، ہم کہتے نہیں چھوڑیں گے، شمشیر زنی چھوڑ دو، ہم کہتے نہیں چھوڑیں گے، علی ولی اللہ چھوڑ دو، ہم کہتے
یہ نہیں کہنے کا حوصلہ کس نے دیا؟ یہ حسین ابن علی۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھو جنت کے لیے، تین وقت میں اللہ کے آگے سجدہ کرو جنت کے لیے۔ اٹھے مجلس سے ایک بندہ مجھے مہمان سمجھ کے نہیں رعایت کرے، اٹھ کے کھڑا ہو کہ وہ جنت کے لالچ میں مجلس شبیر میں آیا، نہ کروانے والا جنت کے لالچ میں کروانا، کیونکہ حسین ابن علی نے کربلا میں یہ لالچ بھی ختم کر دیا۔ اب ایک رخ میں نے دکھا دیا، جو ساتھی جو صحاب حسین ابن علی تیار کیے، دوسری طرف جائے۔ اب میرا سوال ہے اور رکھ سکتے 72 لوگوں نے انکار کیا، وہ حسین ابن علی کے ساتھ، ان کے نام بھی تاریخ میں لکھے، نام نہیں کبیلے بھی، ولدیتیں بھی، عمریں بھی، 72 کے نام لکھے ہوئے۔ جن لاکھوں نے یزید کی بیعت کی تھی وہ کون تھے؟ اگر آج تحقیق اور تفتیش کا دروازہ کھلتا ہے کہ قتل حسین کس نے کیا، تو جو حسین کے ساتھ تھے ان کی لسٹ ہم دیتے ہیں، جنہوں نے ساتھ سر کٹوائے ہیں، جنہوں نے لہو دیا ہے اسلام کو، ان کے نام ہم سے لو۔ ہمیں صرف اتنا بتاؤ جو یزید کی بیعت میں جا چکے۔ آخر ایک چند صرف شام کے لوگوں نے بیعت کی تھی، اس کی سلطنت کا رقبہ کتنا تھا؟ تخت شام میں تھا، اور بر صغیر میں ملتان تک اس کی سلطنت کا رقبہ۔ دنیا میں آج 7 بر اعظم ہے، اگر آج کے دنیا کے نقشے پہ اس کی بادشاہت کو ابھارا جائے 6 بر اعظموں میں اس کی حکومت بن چکی ہے۔ ان علاقے میں رہنے والے مسلمانوں نے اس کی بیعت کر لی تھی۔ اگر آپ مجھے مجمع اجازت دے تو اس انداز سے ذرا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بیعت کر لی تھی، قرآن میں وہ لوگ کس حیثیت میں؟ قرآن کہتا ہے اگر کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے تو وہ کافر ہو جائے۔ اب اگر وہ نماز بھی پڑھے گا تو قبول کیسے ہوگی؟ کیونکہ وہ دائرہ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، اس نے اسلام کی حدود کو توڑ دیا، وہ کافر ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی وہ سب ہو گئے کافر۔ آؤ جا کے قرآن سے پوچھیں کہ اگر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور یہ دوبارہ مسلمان ہونا چاہیں تو ان کے لیے کیا حال ہے؟ وہ کہہ رہا دوبارہ مسلمان ہونے کے لیے انہیں پھر کسی معصوم کے پاس آنا چاہیے، پچھلی غلطی کی معافی مانگنی پڑے گی۔ جیسے مولا امیر المومنین چوتھی خلافت کے دور میں آئے، جن لوگوں نے 3 خلافتوں کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، ان میں سے شریعت علی کے ہاتھ میں دوبارہ بیعت کی، اور امیر المومنین ان کی بیعت کو پلٹایا۔ 8ویں شہنشاہ کو ولی عہدی دی گئی، مامور کے دربار میں امام رضا کی بیعت کروائی گئی، تو وہ لوگ جنہوں نے ہارون رشید کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، ان میں شخصیت نے آگے دوبارہ امام رضا کے ہاتھ میں بیعت کی۔ اسے شرعی زبان میں کہتے ہیں تجدید بیعت۔ بیعت ایک مرتبہ ٹوٹی، اب دوبارہ ہو گئی۔ ذرا تھوڑا سا سنجیدگی سے اس بات کو سمجھیے۔ حسین ابن علی نے انکار کیا بیعت، 72 لوگوں نے سنا، لاکھوں لوگ یزید کے ساتھ۔ اب جنہوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی وہ قرآن کے اعتبار سے ہو گئے کافر، انہیں آنا تھا دوبارہ کسی حجت کے پاس۔ حسین کربلا میں سو گئے، اگلے امام بن گئے علی زین اللہ، انہیں آنا تھا مولا سید الساجدین کے پاس۔ مولا سجاد جا کے زندان میں بیٹھ گئے، 1 سال وہ قید خانے میں گئے۔ اب ہمیں مورخ بتائے وہ پورا 1 سال امت کافر رہی ہے یا مسلمان رہی ہے؟ پھر کسی بھی حجت نے امت کو قریب آنے نہیں دیا۔ چوتھے امام کا دور زندان، 5ویں کا دور قید خانہ اور تنہائی، 6ویں امام کا دور نظر بندی، 7ویں امام کا دور پھر قید خانہ، 8واں شہنشاہ عرب چھوڑ کے ایران جا کے بیٹھ گئے۔
9ویں امام کو بچپن میں امامت ملی لیکن مختصر مدت کے لیے، 10ویں شہنشاہ کی گوشہ نشینی، 11ویں شہنشاہ سامرا کا زندان، 12ویں حجت پردے میں۔ تو جب سے حسین نے انکار کیا تب سے آج تک امت جو حجت سے دور چلی گئی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بندے بیعت کریں تو امام بنتا ہے، بندے بیعت کریں تو بندے بنتے ہیں۔ انسانوں کا ہجوم امامت کے عہدے میں اضافہ نہیں کرتا۔ ہاں، امام کی بیعت کرنے سے انسان کے عہدے میں اضافہ ہوتا، چھوٹا موٹا اضافہ بھی نہیں ہوتا، سیدھا علیہ السلام۔ وقت بڑی تیزی سے گزرا ہے۔ مجھے میرے بھائی فضل شاہ جی نے کہا تھا کہ مولا سکی ابو الفضل عباس کا خانہ کعبہ کی چھت پہ جو خطبہ ہے اسے سنائیے گا، لیکن اگر میں اس طرف جاؤں گا تو پھر سرکار مسلم سے اگر اجازت دیں تو آپ گفتگو کو جناب مسلم کی طرف سے جناب مسلم کوفہ میں پہنچ گئے، کیوں یہ بہت لازمی چیزیں ہیں۔ کربلا سے پہلے، عاشورہ سے پہلے، محرم سے پہلے ان کا سننا ضروری ہے کہ کردار کیا تھا۔ جناب مسلم کوفہ پہنچے، جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے سیدھے گئے مختار سقفی کے گھر میں کیا کیا۔ کوفہ کا گورنر نعمان ابن بشیر تھا، مختار سقفی اس کے داماد بھی تھے۔ یہ ظاہراً یزید کا گورنر تھا لیکن دشمنی آل محمد پہ خود کو آمادہ نہیں کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یزید اس سے خوش نہیں تھا۔ جو ہی جناب مسلم کوفہ پہنچے، کوفہ والوں کو اطلاع ملی کہ صفی حسین آ گئے۔ پہلی رات کتابیں کہتی ہیں 12,000 لوگوں نے مختار کے گھر آ کے جناب مسلم کی بیعت کی۔ 12,000 لوگ تھوڑے نہیں ہوتے، 12,000 افراد پہلی رات گئے۔ اگلا دن ہوا، اطلاع پورے کوفے میں پہنچ گئی، 22,000 لوگوں نے اگلے دن بیعت کی۔ کوفہ میں بیعت ہو رہے تھے۔ جناب مسلم بن عقیل پہلی رات گھر میں بیعت کروائی، اگلی رات گھر میں نہیں کروائی، مسجد کوفہ میں گئے۔ جو زائرین گئے آدمی کو جامع مسجد کوفہ، اس کے بالکل پیچھے دارالعمارہ ہے۔ دارالعمارہ میں مسلمانوں کا خلیفہ بیٹھا ہوا تھا، ادھر حسین کا صدیق۔ جناب مسلم بن عقیل نے اللہ اکبر جو مسجد کوفہ میں جا کے خطبے کا پہلا لفظ کہا، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد کہا، ارسلت حسین، مجھے تمہاری طرف حسین نے بھیجا اور میں کوفے والوں سے اللہ کی بیعت لینے کے لیے آیا۔ یہ کہنے کے بعد جناب مسلم نے اپنا دائیں ہاتھ اپنی عباس سے باہر نکالا اور جیسے عباس کے علم پہ ہاتھ نہیں ہے ایسے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کوفہ والوں یا اہل الکوفہ انظروا بیدی، اے کوفہ والوں میرے ہاتھ کو دیکھو، یہ میرا ہاتھ نہیں حسین ابن علی کا ہاتھ ہے۔ اس نے میرے ہاتھ میں بیعت کی، اس نے حسین ابن علی کے ہاتھ میں بیعت کی۔ ساری زندگی جناب مسلم کی تحریر پہ سجدہ ہو جائے گا اگر اگلا جملہ آپ نے سن لیا۔ مولا حسین نے کہا مسلم آپ کوفے جائیں اور میری بیعت کروائیں، میں بھی کوفے آتا ہوں۔ حسین ابن یہ جملہ کہہ کے دنیا کو بتا دیا کہ جب تک حسین کوفے نہیں آئے گا تب تک مسلم حسین کی بیعت کروائے گا۔ اب جب تک 12واں ہاتھی کوفہ نہیں پہنچا بیعت حجت مسلم بن عقیل ہے۔ جامع مسلم بن عقیل نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، کوفے والوں کے روب طاری ہو گیا۔ جناب مسلم خبر شام پہنچ گئی کہ کوفہ امڑ آیا بھائی حسین ابن علی کی بیعت۔ اس نے فوری طور پہ اپنے باپ کے وفادار غلام جو عیسائی تھا، رومی، سجون اس کا نام تھا، اس کو بلایا اور اس کو بلا کے کہا میرا باپ اکثر مشکل میں تجھ سے مشورے لیتا تھا، مجھے بتا کوفہ حسین کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ بات خوش تو نہیں ہو رہی؟ کوفہ حسین ابن علی کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ اس نے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں تجھے مشورہ دینے سے ڈرتا ہوں۔ تیرا باپ مجھ سے مشورہ لیتا تھا اور مانتا تھا، تو مجھے بتا اگر آج تیرا باپ ہوتا
وہ تجھے جو مشورہ دیتا تو مانتا؟ کہتا یقیناً مانتا. اس کا پھر رک. وہ گیا ایک خط لے کے آیا. اس نے کہا تیرے باپ نے اپنے زندگی کے آخری دنوں میں خط لکھا تھا. یہ ابن زیاد کے نام ہے. وہ اسے کوفے کا گورنر بنانا چاہتا. پھر اس کی زندگی ختم ہو گئی, تو تخت میں بیٹھ گیا, یہ خط نہیں پہنچا. میں تمہیں اس لیے نہیں بتا رہا تھا کیونکہ تیرے اندر ابن زیاد کی دشمنی ہے. اور یہاں میں اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو, کیونکہ جب آپ امامت کا چہرہ بتاتے ہیں نا تو آپ کو ضد میں جو ملعون ہے اس کی ہسٹری بھی پتا ہونی چاہیے, کیونکہ چیزیں ہمیشہ ضد سے بھی پہچانے جاتی ہیں. یہ جو ابن زیاد ہے, اس کا باپ جو زیاد تھا, یہ پورے عرب میں ماں کے نام سے مشہور تھا. زیاد بن سمیہ اسے کہتے تھے. آداب منبر جو ہے وہ ایسی باتیں کہنے کی اجازت نہیں دیتے, لیکن میں اشارہ کرتا ہوں اس کی ولدیت کا فیصلہ جرگے میں ہوا. ہاں یہ حقیقتیں ہیں. اور آخر ایک شخص کو, اور اس نے ساری زندگی سے اپنا بیٹا تصور نہیں کیا تھا, اسے اس کا باپ کرایا. اور جب خبر یزید کے باپ کو ملی تھی کہ زیاد جو ہے وہ شقی القلب ہے, بہت ظالم ہے, تو اس نے مغیرہ بن شعبہ کو کہا کہ اسے شام بلا. اسے شام بلایا, اور شام بلا کے اس نے کہا کہ میرا باپ مجھے وصیت کر کے گیا تھا کہ تو جو ہے میرا بھائی ہے. اور ابو مریم نام کے ایک بوڑھے شخص سے گواہی لی اور اسے اپنا بھائی بنایا. عبید اللہ اسی زیاد کا بیٹا تھا, جو نام سے نہیں ابن زیاد کے نام سے مشہور تھا. یہ بصرے کا گورنر تھا, یہ بصرے کا حاکم تھا. بصرہ والوں کا ایک قافلہ امام حسین کی نصرت کے لیے نکلا تھا, لیکن یہ رستے سے واپس ہوئے اور انہوں نے گریہ کیا جب انہیں امام حسین کی شہادت کی خبر مل گئی. لیکن میرے چوتھے امام نے ان پر لعنت کی تھی, فرمایا ان کا گریہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا. انہوں نے حجت کو دیکھا لیکن نصرت نہیں. اب ابن زیاد کو جب کہا کہ تجھے, اس نے فوراً خط لکھا. خط لکھے ابن زیاد کو کہا بصرے کے ساتھ ساتھ کوفے کا کنٹرول سنبھال. حسین کے سفیر کو کوفہ سے نکالا یا قتل کر. ابن زیاد بصرہ سے چلا, ساتھ اپنا لشکر لے. کتابیں کہتی ہیں میں بڑا خوبصورت موڑ جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے, وہ جس میں نتیجہ نکالا وہ سنا ہے. ابن زیاد پہنچ گیا کوفہ کے باہر شام کے وقت. جب یہ شام کے وقت پہنچا تو دن ڈوبنے والا تھا. اس نے اپنے قافلے کو روک لیا, ابھی کوفے میں داخل نہیں ہوا. اس نے اپنے چند سپاہیوں سے کہا کہ کوفے کی گلیوں میں جا کے شور کر دو کہ حسین کوفے کے باہر. اس نے ہاشمی والا لباس پہنا. ہاشمی سیاہ لباس پہنتے تھے اور سیاہ امامہ سر پہنتے تھے. اس نے سیاہ لباس پہنا, سیاہ امامہ پہنا, اپنے چہرے پہ نقاب کیا. رات کے وقت یہ گھوڑے پہ بیٹھ کے کوفہ میں داخل. جو کوفہ میں داخل ہوا, کوفہ کے لوگ چھتوں پہ آ چکے تھے, گلیاں بھر چکی تھی, آوازیں آنی شروع ہو گئی. حسین ابن علی آ گئے, مرحبا رسول کا بیٹا, ہم تیرے انتظار میں تھے, فرزند رسول ہم تیری زیارت کے لیے بیتاب تھے, فرزند رسول ہم نے بڑے خط لکھے تھے. لوگ رو رو کے اس کے گھوڑے کے آگے دوڑ رہے تھے اور یہ چہرے پہچان رہا تھا کہ کون کون کوفہ میں حسین کا زیادہ مسئلہ ہے. یہ منظر ہر ایک مورخ نے لکھا. اب میں نتیجہ نکال رہا ہوں, کوفہ والے کیوں بدنام ہو گئے. اس کی پہلی وجہ, یہ ظاہراً محبت کا دعویٰ کرتے تھے, معرفت نہیں رکھتے تھے. معرفت کی کمی تھی. اب میرا مالک مجھے جرت دے دے, جیسے جملہ میرے اندر ابل رہا ہے نا ویسے تمہارے ذہنوں میں چلا جائے, تم اسی طرح قبول کرو جیسے میں پڑھنے لگا. جب حجت کی معرفت نہ ہو تو لوگ ابن زیاد کو بھی حسین سمجھ لیتے ہیں. حسین تمہیں زندگی عطا فرما, شہزادی تمہیں زندگی عطا فرما. کچھ نہ کہہ کے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ سمجھ لیں, اگر حجت کی معرفت نہ ہو لوگ ابن زیاد کو بھی حسین سمجھ لیتے ہیں. میں نے کہا تھا یہ جملے, یہ مجلس آج کے شیعہ بن کے سننا, آج بھی ہم حجت کو خط لکھ رہے ہیں, مولا جلدی آ جائیے, مولا ہم لامارس ہو گئے ہیں, مولا دنیا نے ہمیں اکیلا کر دیا ہے. لیکن حجت آنے سے پہلے کئی ابن زیاد بھیج کے دیکھے گی کہ دیکھتا ہوں یہ غیر کو حجت تو نہیں سمجھتے. کوفہ امامت کا امتحان نہیں تھا,
تم شیعہ تمہیں اتنی بھی معرفت نہیں، تمہیں پہچانا نہیں حجت کو. معرفت نہ ہو تو کوئی بھی چہرے پہ نقاب لے کے امام بن جائے. اس لیے آگے سمجھا، لیکن سارے کوفے نے تو ابن زیاد کو امام نہیں سمجھا. میں نے کتابوں کو چھان چھان کے نکالا، ہانی بن عروہ استقبال کے لیے نہیں گیا. جو اصل حسینی تھے وہ گھروں میں رہے. ایک مولا کا محب عابس کوفہ والوں نے کہا تو حسین کا دوست ہے. حسین آ گئے. یہ کھجور پہ چڑھا، اس نے یوں دیکھا، اس نے نیچے اپنے قبیلے والوں نے کہا حسین نہیں ہے. انہوں نے کہا اتنی دور سے تو نے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا حسین ہوتا تو رات کو کوفے میں نہ آتا. یہ ہے معرفت. حسین ہوتا، یہ مصطفیٰ کا بیٹا ہے. اس نے رات مکہ کے باہر قیام کیا تھا. جب فتح مکہ پہ رسول مکہ پہنچے، اپنے قافلے کو روک دیا تھا کہ بھی مکہ والے سو رہے ہیں. صبح کو داخل ہو گئے تاکہ کسی کے آرام میں خلل نہ آئے، کوئی بے چین ہو کے ڈر کے اٹھ نہ جائے. اس نے کہا یہ رسول کا بیٹا ہے، اگر حسین ہوتے بھی رات کو داخل ہوتے. اب بتاؤں کہ حجت کی معرفت کیسے ہوتی ہے. اور حسین کا ایک اور نوکر اپنے گھر کی چھت پہ نام بلال بن زحوہ دیکھ رہا. بیوی نے کہا حسین ہے. اس نے کہا نہیں، کوفے والے جھوٹ بول رہے، حسین نہیں. تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا حسین ہوتا تو دائیں عباس نہ ہوتا. کوفہ ختم نہیں ہو گیا. یہ نہ سمجھو کہ کوفہ کہانی بن گیا. کوفہ آج بھی ہے، حجت اب بھی آنے والی ہے. حسین کے کئی سفیر آج بھی کئی کوفے میں موجود ہیں. لوگ آج بھی ابن زیاد کے سامنے جا چکے ہیں. میں تمہیں معرفت کی قسمیں بتا رہا ہوں. ایک نے کہا حسین ہوتے رات کو کوفے میں آتے، دوسرے کا حسین ہوتے تو دائیں عباس ہوتے. ایک نوکر کے جملے کو مجھے زندگی سے زیادہ پیار ہے. وہ بازار میں اس نے یوں دیکھا ابن زیاد، فوراً گھر کا دروازہ بند کیا. اس کے ساتھ اس کے غلام نے کہا حسین ابن علی آئے ہیں، تو نے دروازہ بند کر لیا، کیا تم نے بھی حسین کو چھوڑ دیا؟ اس نے کہا حسین نہیں. اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا جھنڈے کی عبادت بتا رہی ہے حسین نہیں. ابن زیاد کتابیں دکھانے کے لیے تیار ہو. اس نے کہا حسین ابن علی نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہے. اس نے کہا کیسے پہچانا؟ اس نے کہا اس کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہے وہ سرخ رنگ کا ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہے لا الہ الا اللہ، محمد کے بیٹوں کی نشانی ہے. جب وہ ظالموں کے سامنے جاتے ہیں تو علی ولی اللہ کا پرچم لے کے البیعۃ فی اللہ لکھا ہوتا، علی ولی اللہ لکھا ہوتا. کوفے میں کون لا الہ کا منکر ہے؟ یہ گہرائی. کوفے میں کون لا الہ کا منکر ہے؟ کوفے میں کون محمد رسول اللہ؟ یہ تو بغض علی سے رکھتے ہیں. ابن زیاد ہے اور بے معرفت لوگوں کا حضور ہے، اور کبھی بھی حجت کو ایسا مجمع چاہیے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ شام سے خط آیا تھا امیر المومنین کے نام. جمل کے میدان میں تھے جب خط پہنچا، امیر المومنین نے یوں اونٹ کے اندر نیزہ مارا ہوا، علی نے یوں نیزہ کو نکالا، اونٹ کے لہو کے ساتھ خط کا جواب لکھا. اس نے لکھا تھا علی میرے پاس شام میں اتنی اکثریت ہو گئی ہے
کہ تیرے نوکروں کی تعداد اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. علی فرمایا تیرے لاکھوں جاہلوں کے مجمع سے مجھے مال کے اشتر اکیلا عزیز. علی نے فرمایا مجھے جاہلوں کا مجمع چاہیے ہی نہیں, حق والا ایک بھی ہو. اس بات کو پریشان نہ ہوا کرو کہ وہ بھی ساتھ نہیں, وہ بھی ساتھ نہیں, وہ بھی ساتھ نہیں, وہ بھی ساتھ نہیں. اکیلے جتنا اکیلے ہوتے جاؤ اتنا شکر کرتے جاؤ. یوں ہجوم جا رہے ہیں, دارالعمارہ کے باہر پہنچ گئے. اپنے سے دارالعمارہ کے باہر پہنچا, دارالعمارہ کی چھت سے نعمان ابن بشیر آ گیا جو کوفہ کا حاکم تھا. اس نے بھی سمجھا یہ حسین. اس نے دارالعمارہ کی چھت پہ آ گیا, حسین ابن علی اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس چلے جائیں, دارالعمارہ میں داخل نہ ہوئیے گا ورنہ مجھے مجبوراً آپ سے جنگ کرنی پڑے گی. جب اس نے یہ جملہ کہا تو اس نے چہرے سے نقاب اٹھا کے اسے اشارہ کیا کہ میں عبید اللہ ہوں, دارالعمارہ کا دروازہ کھولا. جب دارالعمارہ کا دروازہ کھلا اسے جاتے نعمان ابن بشیر سے کہا یہ تو نے کوفے کی حالت کی. یہ ہزاروں کا مجمع حسین سمجھ کے دارالعمارہ تک پہنچ گیا. فوراً اسے معزول کیا, خود کوفے کا کنٹرول سنبھالا. اس نے بیٹھتے جو سب سے پہلی میٹنگ کی, اس نے کہا کوفے میں سب سے بڑا علی کا ہمدرد کون؟ انہوں نے کہا ہانی بن عروہ. کردار سنو کردار, حجت کو کیسے لوگ چاہیے. ہانی بن عروہ عمر کتنی 100 سال, جمل میں علی کے ساتھ لڑا, علی کے لشکر میں تھے, صفین میں بھی علی کے لشکر میں تھے. ضعیف ہو چکے تھے اور بیماری کی وجہ سے بستر سے حرکت نہیں کر سکتے تھے. جب جناب مسلم بن عقیل نے مختار کے گھر میں قیام کیا تو ہانی بن عروہ نے اپنا ایک غلام خط دے کے بھیجا تھا کہ اے حسین کے سفیر, میرے بدن میں جرت اور طاقت نہیں ہے, مگر میرے بدن میں طاقت ہوتی میں آپ کے استقبال کے لیے خود چل کے آتا. لیکن کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں, کوفے میں ہر شخص پہ اعتماد نہ کیجیے گا, اور اگر مناسب سمجھیں تو میرے گھر میں قیام کیجیے. ہانی کی شجاعت پڑھو تو ایک مجلس چاہیے, ایک جملے پڑھ دیتا ہوں. جناب ہانی کوفے کے سب سے بڑے قبیلے کے سردار تھے. ان کی بہادری کی وجہ بتاؤں کہ ہانی بن عروہ اتنے بڑے سردار تھے کہ کتابیں لکھتی ہیں کہ جب یہ ویسے بھی روٹین میں نکلتے تھے نا, کسی جنگ کے لیے ویسے چلتے تھے, 2000 مسلح افراد ان کے ساتھ چلتے تھے. 2000 جوان تلواروں کے قبضے پہ ہاتھ رکھ کے ہانی کے محافظ بن کے تھے. اتنا کوفے میں ہانی بن عروہ کرو. جب ابن زیاد نے آ کے کنٹرول سنبھال لیا, جناب ہانی نے فوراً قاسم بھیجا, جناب مسلم کو کہے کہ اب کسی کے گھر میں نہ رہے, فوراً میرے گھر میں. جناب مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں مہمان بنا لیا. یہ باتیں بڑی ضروری ہے, میں مصاحب مختصر پڑھ دوں گا لیکن یہ باتیں بڑی ضروری ہیں. جناب مسلم کو اپنے گھر میں مہمان بنایا. مہمان بنانے کے بعد جناب ہانی بن عروہ نے, ابن زیاد نے قاصد کو بھیجا جناب ہانی کے گھر کے, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو آپ دربار میں آئے. ہانی بن عروہ نے قاصد سے کہا میں خط نہیں لکھوں گا. اس سے کہا تجھ میں اتنی جرت کہ تم علی کے نوکر کو دربار میں بلا. ہانی نے اس کے قاصد سے کہا, اسے کہا مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے, اگر تجھے کوئی کام ہو تو مجھ سے ملنے آ جائے. اسے اپنے لوگوں کو بلا کے کہا یہ اتنا روب یہ دربار میں کیوں نہیں ہوگا, یہ نہیں آئے گا, یہ علی کا نوکر ہے, اگر اسے ملنا ہے تو جا. وہ ویسے بھی بیمار ہے, بستر سے اٹھ نہیں سکتا. اس نے کہا اگر ایسے جاؤں گا تو پھر مجبور ہو جاؤں گا, کہ ابن زیاد اتنا مجبور ہو گیا. اس نے فوراً قاصد بھیجا, مجھے خبر ہوئی ہے کہ آپ بیمار ہیں تو میں عیادت کے لیے آنا چاہتا ہوں. ہانی انکار نہ کر سکے. جناب مسلم ہانی کے گھر میں تھے. جب ابن زیاد کے آنے کی خبر مل گئی کہ ابن زیاد آ رہا ہے تو جناب ہانی نے جناب مسلم بن عقیل کو بلا کے کہا اس سے اچھا موقع ہوگا, اگر یہ زندہ رہا تو تیرا اور میرا قتل یقینی ہے, کیونکہ میں کوفہ کے ماحول سے واقف ہوں. کوفے والے ہمیں استقامت نہیں دکھائیں گے. یہ شقی القلب ہے, یہ ظالم ترین ہے. کوفہ اس کے سامنے گر جائے گا, اور میرے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لشکر کی سربراہی کر سکوں. اگر میں جوان ہوتا
یا میرے جسم میں طاقت ہوتی تو میں ایک لمحے میں ابن زیاد کا دارالمارا الٹ دیتا. لیکن جب تک میں لشکر کی سربراہی نہیں کروں گا میرا قبیلہ کیسے لڑے گا؟ قبیلے تو لڑنا تھا سربراہ کے اوپر، جب سربراہ بھی مار تو قبیلے کو کیسے لڑاؤں گا؟ لہذا میرے قبیلے کی طاقت بھی ساتھ نہیں دے سکے گی. اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہے. یہ میرے گھر آئے گا، آپ پردے کے پیچھے گفتگو کرتے کرتے جب میں امامہ زمین پہ رکھوں، اپنا امامہ اتاروں تو آپ پیچھے سے آنا کر دیتا. ادھر سے ابن زیاد کے آنے کی خبر مل گئی. کنیز نے بتایا، حانی نے اندر بلایا، اپنی تلوار کنیز کو دی کہ یہ مسلم ہو گئے، کیونکہ ابن زیاد کے لہو کے چھینٹے بھی میری تلوار پہ آئے اور قتل حانی اپنے سر پہ گئے. کسی کو کیا پتا کہ مسلم یہاں رہ رہے ہیں، یہ قتل میں اپنے سر پہ. ابن زیاد آ کے بیٹھ گیا، لم مسلم پردے کے پیچھے. 3 مرتبہ کتابیں کہتی ہیں کہ جناب حانی نے اپنے سر سے امامہ اٹھا، جب مسلم نہیں. آخر جناب حانی اتنے بےتاب ہو گئے کہ جناب حانی نے ایسے اشعار پڑھنے شروع کر دیے جن میں ابن زیاد کی قتل کی تدبیر بتا رہا ہے. ابن زیاد وہ اشعار سن کے ڈر گیا. اسے کہا حانی تجھے کیا ہو گیا ہے، تو ایسے شیر کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ خوف زدہ ہوا، یہ جلدی سے اٹھا جناب حانی کے گھر سے چلا گیا. جناب مسلم نے باہر آئے، جناب حانی نے یوں ماتھے پہ کتابیں کہتی ہاتھ رکھ کے کہا واہ ہو میری قسمت، اس سے اچھا موقع نہیں ملنا تھا، آپ نے کیوں نہیں قتل کیا؟ جناب مسلم بن عقیل نے تلوار حانی کی بستر پہ رکھ کے کہا ہم ہاشمیوں کا دستور نہیں کسی کو دھوکے سے مارے، ہم ہاشمی کسی کو دھوکے سے نہیں مارتے. پیچھے سے آ کے حملہ کرنا علی کے شاگردوں کا شیوا نہیں. میں ہاشمی جوان ہوں، میری رگوں میں عقیل کا لہو ہے، ہم ابو طالب کی نسل ہے، اور ویسے بھی وہ تمہارا مہمان تھا. تمہارا مہمان نہیں تھا، وہ میرا مہمان تھا. بس کتابیں کہتی ہیں حانی بن عروہ کو اس ملعون نے دربار میں بلایا، دربار میں بلا کے حانی بن عروہ سے کہا مسلم حوالے کر، تفصیلی مضمون ہے، اس کو میں جتنا کھولتا جاؤں گا کھلتا چلا جائے گا. بس اگلی لائن میں بند کرنے لگا. حانی بن عروہ نے مسلم دینے سے انکار کیا. اس نے جناب حانی بن عروہ کو قید کیا، چھڑیوں کے ساتھ قتل کر دیا. حانی کے قبیلے کے لوگ دارالمارا کے باہر آ کے گھیرا باندھا. اس نے انہیں کہہ دیا کہ حانی قتل نہیں ہوئے بلکہ میں نے حراست میں رکھا ہوا ہے، 3 دن کے بعد آزاد کر دوں گا. جب حانی کے قبیلے کے لوگ چلے گئے، اس نے حانی کو قتل کر کے سر کوفے کے مرکزی دروازے پر. کوفے میں خاموشی ہو گئی کہ جب حانی جیسا سردار قتل ہو گیا اب کسی کو امان نہیں. بس سادات و غیر سادات فجر کی نماز پڑھائی تو 200 لوگ مسلم کے پیچھے، ظہرین پڑھائی تو 12 لوگ، مغربین میں اکیلا اقامہ کے اقام تھا، اکیلا عقیل کا بیٹا نماز پڑھا. نماز ختم ہوئی، جناب مسلم کوفہ کی گلیوں سے نکلے. فضائل زیادہ پڑ گیا، مصائب مختصر. جنازے کی برآمدگی ہے، یہ سیدوں کے گھر کا پہلا جنازہ ہے. اسے آغاز کربلا سمجھ کے سنو. سادات و غیر سادات جناب مسلم کوفہ کی گلیوں میں اتنے تنہا تھے، یوں تلوار کوفے کی گلیوں میں رگڑ رہے تھے. کہہ رہے تھے کوفے والوں تم نے بے وفائی کر دی، تم نے حسین کے صفیر کے ساتھ. چلتے 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 بنی گرندہ محلے میں پہنچ گئے. وہ گلی آگے سے بند تھی، مسلم وہاں پہ آ کے اس دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے. ایک عورت ہے جو گھر سے نکل کے بار بار اس چوک میں آتی تھی، دائیں بائیں دیکھتی تھی چلی جاتی تھی، پھر آتی دائیں بائیں دیکھتی چلی جاتی. 30 مرتبہ کے مسلم کے پاس آ کے کہتی ہے مسافر یہاں کیوں بیٹھا؟ کوفے کے حالات بہتر نہیں، گورنر تبدیل ہو گیا ہے، نیا گورنر بڑا ظالم ہے، حانی قتل ہو چکا ہے. مسافر جس کا مہمان ہے اس کے گھر چلا جائے. جب مسلم دیکھے کہتے تو بار بار چوک پہ کیوں آ رہی ہے؟ کہتے میرا بیٹا بلال دارالمارا میں ملازم ہے، شام کو اس وقت تک گھر آ جاتا ہے. آ جایا میں دوست کو ڈھونڈ رہی ہوں، تو اپنے گھر جا. جب مسلم نے دیوار کا سہارا لیا، اٹھ کے کھڑے ہو کر جس کا گھر کوئی نہ ہو، جاتے ہوئے قدم عورت کے رکے کہہ رہی تیرا گھر کوئی نہیں ہے تو مسجد میں چلا جا. مسلم دیکھ کے کہتے وہاں رہنے کوئی نہیں دیتا.
کہتی ہے پھر میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتی، کوفے کے حالات بہتر نہیں ہے۔ مسلم نے کہا ایک کام کر سکتی ہے، مجھے پانی پلا سکتی ہے؟ کہتی وہ میرا دروازہ ہے، دروازے کے باہر بیٹھ میں پانی لے کے آتی ہوں۔ مسلم دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے بیٹھ گئے، بلا تشبیہ یہ اندر گئی، اندر سے پانی کا پیالہ لیا، مسلم نے پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد مسلم اٹھنے لگے، دیکھ کے کہتی ہے مسافر اللہ مسافروں کی دعا قبول کرتا ہے، میں نے پانی ملایا ہے، ایک دعا مانگے گا؟ مسلم نے کہا کون سی دعا؟ کبھی دعا کر انہیں مسلم ملے گا۔ یہ حسین کے سفیر کو گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، یہ حسین کا سفیر ملے نا۔ اتنا کہنا تھا، جناب مسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھ کے کہا زہرا تجھے تیری جزا دے۔ زہرا کا نام آنا تھا، مسلم کے پیچھے جا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کس کا نام لیا؟ فرمایا سیدہ زہرا کا۔ رو کے کہتی تو زہرا کو جانتا ہے؟ مسلم رو کے جیسے میں جانتا ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی بتا کہیں تو عقیل کا بیٹا مسلم تو نہیں ہے؟ جناب مسلم کی آواز ہے، ہاں مجھے پہچان، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ یہ نام آنا تھا۔ 4 یا 5 منٹ بابا جی مجھے پڑھنے دینا، پھر جنازہ لائیے گا۔ جناب مسلم بن عقیل کا نام آنا تھا، جلدی سے گئی، قدموں پہ ہاتھ رکھے، رکھ کے کہتی مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے نہیں پتا تھا، تقدیر نے اتنا ساتھ دے دیا۔ سیدہ کا لال میرے دروازے میں بیٹھا رہا، مولا میرے گھر آئیے، فرمایا میں اپنی وجہ سے تجھے کسی مصیبت میں نہیں ڈال سکتا۔ دیکھا دی کون سی مصیبت؟ تجھے سیدہ کا واسطہ میرے گھر آئیے۔ گھر کا دروازہ کھولا، جہاں میں مسلم کو گھر لے کے گئی، بستر لگایا، فرمایا بستر نہیں، گھر کے کونے میں مصلی باتوں بچھایا، تلوار مصلی کے نیچے رکھی۔ ساری رات عقیل کا بیٹا مانا جاتے الہی رسول صاحب، آدھی رات کے وقت اس کا بیٹا بلال گھر میں آیا۔ یہ محمد بن اشعث ملعون کا کزن بھی تھا۔ اس نے محمد کو اطلاع دی کہ حسین کا سفیر میرے گھر میں ہے۔ خبر دربار پہنچ گئی۔ فجر کی اذانیں مسجد کوفہ میں ہو رہی تھی۔ یہ 300 سپاہی طوع کے دروازے میں پہنچ گئے۔ طوع کے دروازے بھی سپاہیوں کا پہنچنا تھا۔ سپاہیوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، مسلم نے اللہ اکبر کہہ کے مصلی کے نیچے سے تلوار کھینچی۔ تلوار کا کھینچنا تھا، طوع سامنے آ کے کھڑی ہوئی دیکھ کے کہتی ہے مولا میں نے تجھے مہمان بنایا ہے، تجھے سیدہ کا واسطہ باہر نہ جانا، وہ زیادہ ہے تو اکیلا ہے، وہ لشکر ہے تو تنہا ہے۔ جب مسلم دیکھ کے تو نے واسطہ دیا، میں تیرے گھر مہمان ہو گیا، اب مجھے اور واسطہ نہ دینا۔ طوع دیکھ کے کہتی ہے مولا باہر جائیں گے، مارے جائیں گے۔ رو کہتے مارا جاؤں، میں تیرے گھر کے اندر نہیں رہ سکتا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں تیرے گھر کے اندر بیٹھا ہوں اور سپاہی تیرے گھر کے اندر چلے آئیں۔ اب جناب مسلم سے پوچھنا مولا تجھے اس مومنہ کی اتنی فکر ہے کہ سپاہی گھر میں نہ آئے؟ شام غریبہ علی کی بیٹی کا حوصلے کے ساتھ 2 منٹ اور جناب مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں پوری جنگ ختم کی۔ میں جنگ پڑھتا تو اتنا مصائب تھا، چاروں طرف سے حملہ ہوا، ایک گڑھا کھودا گیا، مسلم کو گڑھے میں پھینکا گیا۔ جہاں مسلم کے گڑھے میں جانا تھا کوئی نیزہ، کوئی پتھر، کوئی تیر، مسلم گڑھے کے اندر دیکھ کے کہہ رہا تھا آئے آج میرا اکبر ہوتا، آج میرا غازی ہوتا۔ انہوں نے جناب مسلم کو گڑھے سے نکالا، ہاتھوں میں رسیاں، پاؤں میں رسیاں۔ حالت کیا ہے؟ جناب مسلم کا ابرو کٹا ہوا ہے، ایک ہونٹ کٹ چکا ہے۔ زخمی حالت میں مسلم کو لے کے دارالامارہ کی طرف جا رہے تھے، لیکن علی کے نوکر علی کے بیٹے کی حالت کیا تھی؟ زلفیں ہوا میں اڑ رہی تھی، چہرے پہ لہو تھا لیکن آنکھوں میں جلال تھا، سینہ مسلم کا تنا ہوا تھا۔ یہ کسی کو دھکا دے رہا تھا، کسی کو پاؤں کی ٹھوکر مار رہا تھا، کوئی مسلم کے جلال کی وجہ سے مسلم کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ سپاہی مسلم سے دور ہو کے چل رہے تھے۔ کوفے کے صدر دروازے پہ ایک سپاہی کھڑا تھا، وہ دربان تھا کوفے کے صدر دروازے کا۔ اس نے مسلم کو جاتے ہوئے دیکھا، دل میں کہنے لگا ایسے ہوتے ہیں جوان، یہ ہوتی ہے ہاشمی غیرت، کیا کہنے قیدی بھی ہے لیکن آنکھیں کیسی ہے، سینہ کیسا تنا ہوا ہے، جرأت کیسی ہے کہ اس قیدی کے کوئی قریب نہیں آ رہا۔ تو مسلم کو مرحبا کی صدائیں دے رہا تھا۔ وہی دربان اسی کوفے کے صدر دروازے پہ تھا۔ یا چند مہینوں کے بعد اسی دروازے سے حسین کا سجاد گزرا۔ سجاد کی گردن جھکی ہوئی تھی، سجاد کی آنکھیں بند تھی، کوئی ادھر سے رسیاں کھینچتا تھا، کوئی اوپر سے زنجیریں کھینچتا تھا۔ تو دربار سید الساجدین کے قریب گیا، دیکھنے لگا تھوڑے مہینے پہلے یہاں سے عقیل کا بیٹا گزرا تھا، کوئی اس کے قریب نہیں آ رہا تھا، اس کا سینہ چوڑا تھا، اس کی گردن تلی ہوئی تھی۔ سجاد نے سر اٹھا کے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں، میرے ساتھ حسین کی بیٹیاں۔ مسلم کو دربار میں لے کے گئے، دربار میں لے کے جانا تھا۔ یہ مسلم کو اس ملعون نے
سے کہا مجھے سلام کر، قیامت تک کے لیے مسلم کے اس جواب پہ میری زندگی قربان۔ فرمایا مالی امیر سوائے حسین، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے۔ اس ملعون نے مسلم کے چہرے پر ظلم کیا۔ حسین کی آواز مرحبا مسلم، مسلم آج تو نے ظالم کے دربار میں مجھے امیر حسین کہا ہے۔ زہرا کا بیٹا وعدہ کرتا ہے قیامت تک دنیا مجھے غریب حسین کہے گی، تجھے امیر مسلم کہے گی۔ کوفے کے دارالعمارہ کی چھت پہ مسلم کو لے کے گئے، جلاد کی ننگی تلوار۔ جامع مسلم نے کہا میری وصیت ہے، وصیت لکھواتے لکھا دے۔ جامع مسلم کی آخری وصیت، فرمایا مجھے پانی کا پیالہ دو۔ انہوں نے پانی کا پیالہ دیا، ابرو اور ہونٹ کٹا ہوا تھا۔ پانی کیوں مانگا؟ پینا نہیں تھا۔ مسلم نے ہونٹوں کا لہو پانی کے اندر ڈالا۔ جب مسلم کے ہونٹوں کے لہو سے پانی کا پیالہ بھر گیا، مسلم نے پانی کا پیالہ کوفے کی باہر والی دیوار پہ مارا۔ کسی مورہ کو سمجھ نہیں گئی مسلم نے کیا کیا ہے۔ یہ تھوڑے مہینوں بعد اسی بازار سے علی کی بیٹیوں کا قافلہ گزرا۔ مسلم کی بیٹیاں رو کے کہتی ہیں اما رکیہ، ہمیں اس دیوار سے پاپے کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے۔ سجاد کی آواز آئی، وہ سامنے دیوار پہ مسلم کے لہو کے چھینٹے ہیں۔ ادھر مسلم کو دارالعمارہ کی چھت میں رکھا ہوا تھا، ادھر حالت کیا، حسین نے قافلہ روک لیا۔ حسین ٹینوں کے پیچھے جا کے رونا شروع کیے۔ یہ عباس چلتے چلتے قریب آئے، روکے گا تجھے اس مدینے والی زہرا کا واسطہ، مجھے بتا جنگل میں رویا کیوں ہے؟ حسین رو کے دے عباس تو صبر نہیں کرے گا۔ عباس رو کے دے میں سیدہ زامن دیتا ہوں میں صبر کروں گا۔ حسین رو کے دے عباس میری کے درمیان دے۔ عباس کہتا کوئی دارالعمارہ کی چھت ہے، کوئی قریب مسافر ہے، اس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، اس کے پاؤں میں رسیاں ہیں، اس کے ابرو کٹے ہوئے ہیں، اس کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں۔ آواز ہے پہچان عباس یہ کون ہے؟ عباس رو کہتا ہے مولا کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ گئی۔ آواز ہے عباس پہچان یہ میرا مسلم ہے جو غازی کے نوکر بیٹھے آخری جملہ پڑھنے لگا۔ اتنا کہنا تھا، عباس نے تلوار ریت میں پھینکی، روکے گا میں نے سیدہ زامن دی ہے، میں جنگ نہیں کرتا، مجھے ایک بار کوفے بھیج۔ حسین رو کے دے کرے گا کیا؟ عباس زمین پہ گر گئے، رو کے دے لاش زمین پہ گرے گی، اٹھائے گا کون؟ مسلم کو دفنائے گا کون؟ آواز آئی اب ذرا زمین پہ دیکھ، ایک کالے برقعے والی بی بی کوفے کی گلیوں میں رو